بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور احتساب کا عمل جب پی ٹی آئی حکومت بنی تو پکڑ دھکڑ ہوئی اور عوام کا پیسہ چاہے وہ حکومتی شخصیات پر اگر کوئی ثبوت ہیں یا حکومتی شخصیات پر کوئی الزامات ہیں تو مطلب بلا تفریق احتساب کے عمل کو لیڈ کر رہی تھی وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی. ہم نے آج جب 2021 پہ نظر ڈالی تو اس میں بھی حکومتی شخصیات کے گھیرا بھی تنگ ہوا. اسے قبل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی بہت ساری شخصیات آج بھی جیلوں میں ہیں اور عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں. کیا ثبوت آتے ہیں, کیا وہ مطلب بری ہو جاتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا اور عدالتیں فیصلہ کرے گی. لیکن ایک شکایت تھی اپوزیشن کی کہ شاید یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اب رنگ روڈ اسکینڈل اور جب ہم جہانگیر ترین کو دیکھتے ہیں تو اس میں حکومتی شخصیات کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے اور وفاقی حکومت نے بڑا بہادرانہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے اور چاہے وہ ہماری صفوں میں بھی اگر کچھ کرپٹ عناصر ہیں تو ان کو بھی ہم جیلوں میں ڈالیں گے. معظم صاحب, اس کو تو اپریشیٹ کرنا ہوگا. کیا پی ایم صاحب اب تو بلا تفریق احتساب کا جو عمل لے کے چل رہے تھے تو بہت ساری رکاوٹیں تھی, بڑی بڑی شخصیات مطلب جو پاورفل کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا, جیسے شہباز شریف نے کہا کہ مجھے دہشت گردوں کی گاڑی میں لایا جا رہا ہے اور مجھ سے عام قیدیوں والا سلوک کیا گیا. ٹھیک ہے, مطلب ہیومینٹی اور تمام انسانی حقوق ہم نے مد نظر رکھنے ہیں, لیکن اگر عام مطلب ایک عام شخص پر کوئی اگر چوری کی ایف آئی آر ہے, کوئی اگر کرپشن کی ہے تو جو اس کے ساتھ سزا وہ ان کے ساتھ تو آپ نہیں سمجھتے ٹھیک ہو رہی ہے؟ میں عرض کروں, آپ نے ابھی آپ کا ہی سینٹنس تھا کہ ہماری صفوں میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں. کچھ نہیں ہیں ان کی صفوں میں, بہت کچھ ہیں. تو دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, احتساب کا عمل اتنا زیادہ اچھا ہو رہا ہے کہ بھانجے کا پلاٹ کے لیے آئی جی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاک پتن کے اندر ایس ایس پی کو چینج کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکس ہماری جو خاتون اول ہیں ان کے ہسبینڈ کے ایشوز تھے تو چینج کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہی انصاف ہے تو بھائی پھر میرے کو انصاف کی میننگ نہیں پتا. آپ بتا دیں کہ انصاف کیا ہے. زلفی بخاری, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, زلفی بخاری اور ساری, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی دڑال پڑ گئی, لوگ تبدیلی کے نعرے سے اکتا گئے, لوگوں نے دو پاکستان نہیں ایک پاکستان کی بات کرنی شروع کر دی, تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں ان کو ہم پریشر دے کے دبانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ہم خیال گروپ جو تھا انہوں نے اس کو ان کے اوپر کیسز کھولنا شروع کر دیے تاکہ وہ دوبارہ پریشر میں آ کے بلیک میلنگ کی سیاست ہے نا. دیکھو ہر کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ نظریے سے جڑا ہوا ہے ہر شخص, ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم نے اگر اپنے چیئرمین کو سلیکٹ کیا تو ہماری ساری کابینہ بیٹھی اور ہم نے چیئرمین سلیکٹ کیا. آج بھی کوئی بھی مشورہ ہوتا ہے تو سی سی کا اجلاس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عمران خان صاحب فون کے اوپر بتا دیں ہاں بھائی یہ ہو رہا ہے میں اس کو ہٹا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا بھائی جان, پولیٹیکل پارٹیز ایسے نہیں چلتی. یہ کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, یہ ان کے خیال میں 11 لوگوں کی کرکٹ ٹیم ہوگی. ملک کا سوال ہے, کھیل اور ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ غریب عوام کے معصوم بچے, معصوم پسے ہوئے عوام, مزدور, یتیم مسکین جو روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں کا سوال ہے. خدا را اس کو کھیل کے لیے میں کہتا ہوں, اس کو کھیل اور مذاق ہنسی کوٹ کے اندر نہ استعمال کیا جائے. میرے بھائی ہیں بڑے, میرے لیے بہت محترم ہیں, خدا را ایسا نہ کریں. بہت سارے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے, محبت کرتے ہیں ہم سب پاکستان سے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بھائی. جی جی چلیں شکر ہے ان کو, ان کے آنسو آتے ہیں. سندھ کا ہاتھ دے کے بھی ان کے آنسو آنے چاہیے جو حال 30 سالوں میں انہوں نے کیا ہوا ہے. خیر 30 سال بالکل صحیح کہا. دیکھیں جہاں تک بات ہے کرپشن کی یا نیب کی یا پیسہ لوٹنے مطلب کی, یہ تو آپ نے آپ بقول آپ ہمارا ایک نعرہ تھا کہ کرپشن پاکستان بنائیں گے. عمران خان نے کہا اگر ہوگا تو ہمارے سے بھی شروع کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے جہانگیر ترین سب سے قریبی ساتھیوں میں تھے, ان کا نام آیا, عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے سبطین خان منسٹر تھے, ان کا نام آیا, انہوں نے ریزائن کیا, عدالتوں کو فیس کیا. ہمارے علیم خان لاہور میں ان پہ نام آیا. اچھا یہ جو معظم صاحب آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم خیال گروپ کو بلیک میل وفاقی پرویز خٹک کا نام نہیں لے رہے, ہم خیال علیمہ خان کی بات نہیں کر رہے, خیال گروپ کے جو لوگ ہیں علیمہ خان کی بات ہے, بزدار کا نام نہیں لے رہے, کلیئر کہہ دیا کہ ہم پرویز خٹک کا نام نہیں لے رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہمارے کچھ نظریاتی اختلاف ہیں اور پی ایم صاحب کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب نہیں چلنے دے رہے یا کچھ معاملات ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر دیکھیں ایسی بات ہوتی تو وہ انہوں نے کیا کہا ہم بجٹ میں عمران خان کو پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. اس کا مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیس کی وجہ سے ایک پارٹی ہے, ایک کیس کھول دیا تو انہوں نے گھر کے اندر مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں, وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جمہوریت ہے, ہاں وہ جمہوریت ہے, ہر کسی کا حق ہے کچھ کہہ دے کچھ نہ کہہ دے, لیکن ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے اندر بالکل. جیسے ابھی ایک صاحب کا ایک نام لے رہے تھے کہ جی سمیر شیخ کا, وہ 2 مہینے پہلے ہماری پارٹی اس نے جوائن کی, 2 مہینے میں آگے اس نے کرپشن شروع کر دی.
وہ بھائی ہمارے پاس جو آئے گا انشاءاللہ نیٹ اور کلین ہو کے آئے گا. اور جہاں تک بات ہے عمران خان کی, عمران خان کو میں حقیقتاً کہتا ہوں جس شخص کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن کر رہا ہے, اچھا, وہ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا. بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کرکٹ کے دور میں دیکھ لیں, ان کا اپنا آصف اقبال جو اس کے اپنے رشتہ دار تھے نا, کہاں چلے گئے. اسپورٹس پہ پروگرام ہو رہا ہے. الیکشن کے دنوں میں انعام اللہ خان نیازی, اس کا فرسٹ کزن چچا کا بیٹا, وہ آیا, لیکن اس نے کہا نہیں پہلے اس طرح آپ کو آتے ساتھ ہی میں ٹکٹ نہیں دے سکتا, میرٹ ہے. امجد خان کو ٹکٹ دیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. آج وہی ان کے خلاف نون میں دوبارہ آ کے چلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جہاں تک ملک کی بات ہے, جہاں تک کرپشن کی بات ہے, ساجد صاحب میں گرانٹیڈ کہہ رہا ہوں عمران خان کے پاس زیرو ٹالرنس, کوئی ٹالرنس ہے ہی نہیں اس معاملے میں کہ وہ کوئی لچک دکھائیں گے. یا ایک پرابلم ہے, ایک سوال تو بنتا ہے یہاں پہ نیازی صاحب, ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف سے لے کے آج ہم اگر اور 90s میں نہیں جاتے, ٹھیک ہے ٹائم کم ہے, مطلب زرداری صاحب جب آئے انہوں نے کہا جی مشرف صاحب نے ملک کا بیڑا غرق کیا. پھر جب نواز شریف صاحب پی ایم بنے انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جب آپ آئے تو آپ نے کہا نواز شریف نے. مطلب یہ تیسرا آج جمہوریت کا دور ہو رہا ہے, لیکن وہ پچھلی حکومتوں پر تمام ذمہ داریاں ڈالنا آپ سمجھ رہے ہیں. اب تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اب جب 2023 میں حکومت بنے گی, وہ جب کہیں گے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کر گئی, پھر پاکستان تحریک انصاف ہی کی حکومت بنے گی بھائی. اچھا, میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں. اور یہ نیٹ کلین حکومت ہوگی. یہ چور چکے کرپشن سارے بھاگ چکے ہیں. جیسے ابھی شہباز شریف کو دیکھ لیں, رات کے اندھیرے میں سحری تو کر لیتے بھائی, سحری کی بغیر بھاگ کے جا رہے ہیں. سب کے ساتھ ہیں ہماری. جی کیا کہیں گے سر, صحافی جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی ریلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے منظوری دے دی اور اب وہ قانون کا حصہ بن جائے گا, اور امید ہے ویری سون بن جائے گا. اس کے بارے میں بتائیے گا. اور جس طرح نیازی صاحب نے تمام باتیں گے اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بل, اس کے علاوہ پریزن ایکٹ اور جو ہمارے قیدیوں کے لیے بل اور بہت سارے بلز جس کے اندر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی تھی, اور میں اس کے اپریشیٹ کروں گا بالخصوص ہمارے جو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, انہوں نے جس طریقے سے کام کر کے, اور سی ایم صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات کے اوپر جو یہ کام ہوا ہے, یہ اس سے بہت گراس روٹ پہ عوام کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ نئے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتے, وہ ایک پروسیس ہے. تو یہ جو آفریدی کو NA-249 میں انہوں نے ٹکٹ دیا تھا, تو اس کے خلاف تو ان کا اپنا ایم پی تھا, اس نے وہ تو بول رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کاش انہیں پتا ہو کہ کس بندے کو کس نمبر پہ بیٹنگ کرانی ہے, کیونکہ کھیل کی بات کی تھی نا, اور میں کیونکہ پہلے مجھے پتا نہیں تھا تو میں پھر کھیل کے اوپر پوری تیاری کر کے آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا اسد عمر کو لگانا ہے, وہ کچھ اور ہو گیا, اسد عمر کو ہٹانا پڑا, پھر دوسرے کو لگایا, اس کو بھی ہٹانا پڑا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے انہوں نے PIA کا بیڑا غرق کر دیا. حفیظ پیرزادہ کا آپ کے لگائے ہوئے ٹری ہیں. دیکھیں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو آپ مقابلہ ان جماعتوں سے نہیں کر سکتے نا. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک یونیورسٹی ہے سیاست کی, ادھر سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنا تو یہ تو پھر وہ تو ایک بات ہے کہ سورج کو دیا دکھانے کے مترادف ہوگا. ایک نظریہ ہے, ایک طویل داستان ہے, شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے. بھٹو صاحب کی قربانی, بی بی شہید کو, یہ دیکھو نا, اب یہ دیکھو پتہ ہی نہیں ہے یا پورے پاکستان میں ہے کیا چیز. مطلب وہ آپ نے دیے کی بات کی کہ مطلب پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, کراچی سے آپ بالکل اوپن الیکشن نہیں ملتا. ارے آپ کی غلط فہمی ہے بھائی جان, اوپن الیکشن ہونے دیں. اچھا آپ بم نہیں پھاڑے نا, جب پہلے 18 کے اندر جہاں پہ ہمیں تو اوپن گراؤنڈ ہی نہیں دیا گیا, پنجاب کے اندر آپ مجھے بتائیں ہمیں تو اوپن گراؤنڈ ہی نہیں دیا گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میری بات سنیں, اور لیکن آپ ہمارا ظرف دیکھیں, ہم نے اس الیکٹورل سسٹم کے خلاف مخالفت ہم نے کی, لیکن پھر بھی ہم نے اسمبلیوں کا بائیکاٹ, ہم نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کو لیٹ اٹ گو کریں گے, ہم ڈیموکریسی کو لے کے چلیں گے. ہم نے اسمبلیوں کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا, ہم نے اس کو بولا. اور انفیکٹ پہلی تقریر آپ کو یاد ہوگی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب سب کو ساتھ لے کے چلو اور اس طرح ملک کو چلاؤ. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں آل اینڈ آل اکیلا ہی سب کچھ کر جاؤں. دیکھیں یہ وہ ملک ہے. وفاقی حکومت الیکٹرانک ووٹ کی بات کر رہی ہے, سپورٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں جو فیصلہ پارٹی کرے گی, دیکھیں میری بات سنیں, کبھی یہ
یہ تو اپنی بات ہے نا. دیکھیں جو ڈیموکریٹک کیونکہ فورسز سندھ ہیں میں اگر یہ پاکستان کرتے کے ہیں اندر, تو سندھ میں عام ارے میرے بھائی آپ کو کیا پتا ہے سندھ کا, آپ کو کیا پتا ہے سندھ کا, آپ کی کتنی سیٹیں ہیں میرے بھائی. بی بی شہید جس وقت ہوئی تھی سیکنڈ نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے سندھ میں. ارے آپ کی حیران سوچ رہ ہے گئے, کتنے ایم پی ہیں آپ کے, حیران رہ گئے. کتنے ایم پی ہیں, دیکھیں سیکنڈ نمبر پوزیشن بتاؤ آنا کتنے سندھ ایم پی میں. ہیں, سادی کتنے صاحب ایم پی ہیں میرے بھائی, آپ کو پتا ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے آپ بلا کے لیڈر بٹھا لیتے میرے پیارے بھائی. عمران خان کون سا پیکیج میرے بھائی, پتہ چلے گا, پتہ چلے گا, پتہ چلے گا, نوکری آئیں گی, گھر ملیں گے, پتہ چلے گا, پتہ چلے گا. ابے بھائی پتہ چل رہا ہے ہمیں سب کچھ یار. چلے لا ایم پی ہے ہمارے میرے بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی ہر گھر میں بتاؤ جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ حکومت نے منظوری دے دی. یہ کام وفاقی حکومت کے بھی مطلب تھا, اور کئی بار مختلف صحافتی تنظیموں نے یہاں پر آپ کو دھیان دلوایا کہ ادھر بھی دیکھ لیں, اور بہت سارے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو تھرڈ کال کی جا رہی ہے. تو ان کے تحفظ کے لیے مطلب قومی اسمبلی میں بل کئی بار مطلب پیش ہونے کے لیے آیا, لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا. اس میں ہم یہ حکومت نے منظوری دے دی, کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ یونیورسلی سارے آئیں اور سارے اس میں اس کو پیش کریں اس میں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے, ایک کمیٹی بن چکی ہے اس میں, اور اس پہ اب اگر سندھ میں کیا ہے تو وہی کمیٹی اب ان کو کہے گی کہ آگے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو کسی اس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہی نہیں. شبلی فراز صاحب یہاں کراچی پریس کلب تشریف لائے تھے تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی, لیکن وہ جوں کا توں ہے ابھی تک سر. لیکن شبلی فراز چھوڑ کے چلے گئے نا, پھر وہ چلے گئے, اگر وہ ہوتے تو انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی نہ کوئی ورک ہوتا. لیکن سر منسٹر تو آتے جاتے ہیں, لیکن کام پروسیس چل رہا ہوتا ہے. پروسیس ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پہ. انشاءاللہ تعالی اس پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اچھا ہوگا. اب کیا آگے 2023 میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لاسٹ میرا سوال ہے 2023 آگے مطلب 23 تک آپ ہیں, ہماری نیک خواہشات ہے کہ آپ آئینی مدعا پورا کریں, پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ آپ آئیں گے, مطلب عوام آپ کو ووٹ کرے گی؟ دیکھیں جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور جس طرح ابھی مطلب سارے مطلب ہماری گروتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ 2023 کا جو جنرل الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی. اور یہ پی ٹی ایم بنا لے کچھ بھی کریں, ان کے ساتھ عوام نے نکلنا ہی نہیں ہے. یہ بلدیاتی الیکشن, یہ بائی الیکشن کو چھوڑ دیں, بائی الیکشن کے چکر کو چھوڑ دیں, انشاءاللہ کچھ بھی کر لیں, ان کے ساتھ عوام نے روڈوں پہ نہیں آنا. لاسٹ سر آپ سندھ سے آگے بڑھیں گے یا سر؟ گروتھ اتنی بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ, گروتھ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر الیکشن جتنا بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہارتے جا رہے ہیں, ان کی اتنی گروتھ بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں مذمت کرتا ہوں ان لوگوں نے سیاست کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو ادھی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ناجائز کیس بنایا گیا, پھر وہ بعد میں انہیں کورٹ سے انصاف ملا. میں مطلب اتنی گندی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ پرسنل ہو کے لوگوں کے ساتھ, مطلب اگر ہم حق کی بات کریں تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ پرسنل ہو جائیں, آپ اس کے اوپر فوراً کیسز کھولنا شروع کر دیں, ناجائز لوگوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے اندر اس کی ہر پارٹی کو دیکھیں سنیں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آصف زرداری اپنے ان کے والد سے ملانے جایا کرتی تھی جیل کے باہر, 2 گھنٹے دھوپ کے اندر, تپتی دھوپ کے اندر, اور ایک ساتھ ان کی اپیرنس ہوا کرتی تھی اسلام آباد سے لے کے ادھر کھول دیتے تھے ادھر. لیکن یہ وہ جماعت ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ شہیدوں کی جماعت ہے کہ ہم نے تو اس زمانے میں جس وقت ضیاء الحق کوڑے مارا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی ہم نے اس جمہوریت کے علم کو اٹھا کے رکھا. تو آج کے یہ نئے کھلاڑی اور اعلان خان اور یوٹن خان اور پتہ نہیں یہ ان کی کیا بیچتے ہیں میرے بھائی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک فلسفہ ہے, ایک نظریہ ہے, اس کے اوپر ہم, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فلسفے اور نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ بس کہیں اچھا ڈانس ہو رہا ہے تو پہنچ گئے جلسے کے اندر, مطلب وہ نہیں کہ دھرنے کے اندر بھائی یہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے, میوزک اچھا تھا. اس نظریے پہ لوگ اب جمع ہوں گے, جو آپ نظریے لوگ تو جمع ہو رہے ہیں. 98-249 میں نظریہ ہی تو جیتا ہے, اور جیتا کیا ہے؟ 98-249 کے اندر جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں جیتا, پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ جیتا ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ٹائم پروگرام کا ختم ہوتا ہے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.